بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بشتی زیور کے مسائل کا بیان چل رہا تھا اور جنازے کے بعد دعا کرنا یہ ہمارا آخری مضمون تھا جس کے اوپر میں نے یہ نشان لگایا۔ جنازے کے بعد دعا، دیکھیں جنازے کے بعد دعا اس کے حوالے سے بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرات بریلوی حضرات جو ہے وہ اس میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت چاہے کوئی بھی ہو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو بھی ہوں، جنازے کے بعد دعا نہیں، اس لیے کہ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ اصل میں جنازہ دراصل میں کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ جنازہ دراصل دعا ہے۔ اور جنازہ دراصل جو دعا ہے اس دعا علی الدعا نہیں، آج قرآن کی کلاس نہیں ہے، میں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ نقشوں کی ضرورت ہے۔ قتل اصحاب الخدود میں اخدود کا مقام وہ مجھے ابھی تک مل نہیں سکا، میں نے اطلس میں بھی دیکھا، 3-4 جگہوں پہ دیکھا، لیکن نقشہ چونکہ میری نظر سے گزرا ہوا ہے تو مجھے وہ نقشہ ضرور لگانا ہے، اس کے بغیر وہ مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ سے میں آج کا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، تو اس وجہ سے وہ کلاس نہیں ہو پا رہی۔ آج ہم صرف بہشتی زیور پڑھیں گے۔ تو جنازے کے بعد جو دعا ہے یہ اس کے حوالے سے اختلاف ہے۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جنازے کا ذکر کیا تو جنازے کو بطور دعا ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ جتنی بھی آئی ہیں۔ لہذا جنازے کے متصل بعد جو آج کل دعا کی جاتی ہے، بعض حضرات کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ، لیکن اس موضوع پر اتنے جھگڑے جو ہوتے ہیں، یہ جھگڑے بھی مناسب نہیں ہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو ان کو احسن طریقے سے روک دینا چاہیے کہ بھئی یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک رسم اور بدعت بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے حضرات اکابر اس میں سختی برتتے ہیں اور برتنے بھی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جنازہ جب چل رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اونچی آواز میں تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ بلند آواز میں ذکر کرنا یہ نمبر ایک تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آج کل جو ہمارے ہاں ہے، یہ اصل میں ایسا ہے کہ مسلمان ہندو اکٹھے رہا کرتے تھے، تو ہندو کا جنازہ جا رہا ہوتا تھا، اس مسلمان کا جنازہ جا رہا ہوتا تھا، تو اس میں فرق کرنے کے لیے لوگ یہ کرتے تھے کہ مسلمان کا جنازہ جو جاتا تھا تو اس کے ساتھ اٹھاتے وقت ہر بندہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ ایک یاد دہانی کے طور پہ کر دیتا تھا، لیکن ابھی ایسی کسی چیز کی نمبر ایک تو ضرورت نہیں ہے، نمبر دو یہ ایسی چیز کرنا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں اور مشرکین کے جنازے کے درمیان ایسا کوئی فرق نہیں کیا۔ جب ایسا کوئی فرق نہیں کیا تو ہمیں اس کو ایک امتیازی شان دکھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو جنازے کے بعد جنازے کے ساتھ بلند آواز میں ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی سے کسی ضعیف روایت میں بھی قولاً یا عملاً منقول نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے اور ناجائز ہے، اور بدعت اور ناجائز عمل کا ارتکاب کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور ہے، دفن کے بعد 3 مرتبہ دعا مانگنا۔ دفن کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ دفن کے بعد دعا جو ہے وہ ہے، لیکن مغفرت کی دعا کرنا ہی ہے، البتہ 3 دفعہ دعا کرنا اس کا التزام بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دفن کے بعد انفرادی دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں، لہذا اجتماعی دعا کو مسنون سمجھنا یا حکم شرعی سمجھنا بدعت ہے۔ نیز اس پر التزام اور اصرار کرنا یا نہ کرنے والوں پر ملامت کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ چونکہ ان باتوں کا تعلق خواتین سے نہیں ہوتا تو خواتین کو یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے۔ عام طور پہ قبرستان میں دفن کرنے میں، قبر بنانے میں، قبر کے اتارنے میں صرف مردوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ مسائل خواتین کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے مردوں کے لیے۔
اس لیے کہ خواتین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور ان کو تربیت کے اندر یہ باتیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ اہل میت کی طرف سے دعوت کی رسم، یہ ایک بہت بڑا وبال ہے۔ اہل میت کی طرف سے پہلے دن یا تیسرے دن یا ہفتے کے بعد جو دعوت آج کل رائج ہے، یہ بدعت ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کھانے کی دعوت پہلے، تیسرے، ساتویں دن مکروہ ہے۔ گویا تیجا، ساتواں، چیلم وغیرہ سب ناجائز ہے۔ غرضے کے احادیث مبارکہ اور فقہ حنفی کی تشریحات کے مطابق مذکورہ بالا ہر قسم کی دعوت و ضیافت ناجائز اور مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کل بہت کثرت سے ہو رہا ہے، بہت کثرت سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیجے کو تیسرا دن تیسرے دن نہیں کرتے، دوسرے دن کر دیتے ہیں۔ 40ویں کو 40ویں دن نہیں کرتے، بلکہ ایک دو دن پہلے یا ایک دو دن بعد میں کر لیتے۔ جی ہم 40واں نہیں کر رہے، آپ دیکھو ہم ویسے کر رہے ہیں، تو ویسے کر رہے ہیں تو دعوت کے التزام اس کا کیا مطلب ہے؟ درست نہیں۔ حدیث کی روح سے میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کو حکم ہے تو میت کے گھر والوں کے لیے صبح شام کے کھانے کا کھانا تیار کر کے بھیجیں۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم علامہ ابن حمام فرماتے تھے کہ میت کے گھر والوں کی طرف سے دعوت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ دعوت و ضیافت خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، نہ کہ مصیبت کے وقت۔ حالانکہ ایسی دعوت و ضیافت میں اور بھی کئی خرابیاں ہیں۔ مثلا اس میں ہندوؤں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ کہ ہندو جو ہے وہ تیسری کی رسم کرتے ہیں، ساتویں کی رسم کرتے ہیں، 13ویں کی رسم کرتے ہیں۔ اس دعوت کو لازم سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا ناجائز ہے۔ دعوت میں جو رقم خرچ، یہ دو باتیں ہیں۔ دعوت میں جو رقم خرچ ہوتی ہے اس میں عموماً نابالغ یتیموں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اب دعوت کر کون رہا ہے؟ باپ کے مال میں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ مال تو وراثت بن گیا، جبکہ نابالغ کا مال صدقہ خیرات میں دینا اس کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح اس قسم کی دعوتوں سے اصالِ ثواب مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ جی اس نے تیجا کیا اور تیجے میں اتنا کھانا کھلایا، ٹھیک، اس نے 10واں کیا اور 10ویں میں اتنا کھانا کھلایا۔ تو اصالِ ثواب تو مقصود ہوتا نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، عام طور پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے دعوت کی جاتی ہے جو کہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، شریعت اور سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جی، ان کا دھیان رکھے جی، بڑی اہم بات ہے۔ جنازے کی چادر پر قرآنی آیات لکھنے کا اکثر علاقوں میں رواج ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی بے ادبی کا خطرہ ہے، نیز یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میت کی وفات پر بہت سارے افعال اور رسوم رائج ہیں، عام طور پر لوگوں کو ان میں جائز اور ناجائز کا فرق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے جائز کاموں کی تفصیل لکھی جاتی ہے جن کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ نمبر 1، میت کے کفن و دفن میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ غسل کی جگہ پردہ کر کے میت کو پردے میں غسل دینا مستحب ہے۔ غسل دینے والے اور اس کے ساتھ مدد کرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگ میت کو نہ دیکھیں۔ اہم بات ہے کہ گھیرا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، غسل دیا جا، بالکل نامناسب ہے۔ اگر غسل دیتے وقت میت میں کوئی ناگوار بات نظر آئے تو اس کو چھپائیں، دوسروں سے تذکرہ نہ کریں، ٹھیک ہے، دوسروں سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میت میں کوئی ناگوار چیز نظر آ جائے، جیسے گندگی نکل گئی یا جیسے کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو اس کا تذکرہ دوسروں سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی تقریباً 20-25 سال کے درمیان، اور مدینہ میں مفتی تھے، لیکن لوگوں کا رجوع ایسا خاص نہیں تھا۔ تو ایک عورت کسی عورت کو غسل دے رہی تھی، تو غسل دیتے وقت اس نے جب اس کو استنجا کروایا تو کہنے لگی کہ یہ فلاں فلاں مرد کے ساتھ غلط تھی۔ تو
اب کیا ہوا؟ اب یہ کہ اس کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ جڑ گیا۔ آ، اب حضرات کے پاس آئے، پوچھا گیا کیا کریں، اطباء کے پاس پہنچے۔ اطباء نے کہا ہاتھ کاٹو۔ کبھی زندہ انسان کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ تو کہا ٹھیک ہے جی، اس کے وہاں سے گوشت کا حصہ نکال دیا جائے۔ تو میت کے ورثاء کہنے لگے ہم تو اجازت نہیں دیتے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، ہم اپنی میت کی بے ادبی کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ میری بات کرواؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پردے میں آیا اور کہا بیوی آپ نے ان کو استنجا کرواتے وقت کوئی بات کہی تھی؟ تو کہنے لگی بس میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ کہا تم نے اس کے اوپر تہمت لگائی، اس کے لیے تمہارے پاس 4 گواہ ہیں؟ کہ جی 4 گواہ تو نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بطور قاضی فیصلہ دیتا ہوں کہ اس عورت کو یہیں پر 80 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے تہمت لگائی۔ چنانچہ جیسے ہی 80 نمبر کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ، عورت کا ہاتھ خود بخود وہاں سے چھوٹ گیا۔ تو امام مالک پھر وہاں سے بنے امام مالک۔ تو ایسی کوئی بات جو نہ، یہ تو مردہ کا معاملہ ہے، ہم تو زندہ کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹتے وقت شرماتے نہیں، گھبراتے نہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، اور یہاں عیب کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، تہمتیں لگائی جاتی۔ میت کو ایک میت کو 1-2 میل منتقل کر کے دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ علماء میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، علماء کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کوئی رشتہ دار ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ ہوا، تو میری بات ہوئی تو میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر انتقال ہو جاتا تو یہی دفن کرتے۔ تو وہ رشتہ دار فوراً بھاگی کہ بھئی اگر ہم دوبارہ یہاں مسئلہ ہو گیا تو یہ تو ہمیں یہیں دفن کر دے گا، وہاں واپس تو جانے نہیں دے گا۔ تو میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں واٹ اباؤٹ دا کنٹری اف سم ون ڈائز ان یو ایس اے، جی چاہے یو ایس اے میں فوت ہو چاہے کہیں فوت ہو، ہمارے اکابرین نے تو اتنا خیال رکھا ہے کہ بحری جہاز میں ہمارے بزرگ ہیں، ان کا کتاب ہے ارشاد الصیغہ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو بحری جہاز میں بھی 1-2 میل سے آگے مت لے کے جانا، میرا انتقال ہوتا ہے تو مجھے یہ سمندر میں ڈال دینا۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا علماء کی طرف سے بھی بنا ہوا ہے، یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ چل رہا تھا سفر میں، وہ مسافر تھا، ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیڈ باڈی کو ادھر سے ادھر لے کے جانے کی گنجائش ہے، لیکن محض ایک آدمی رہ رہے ایک شہر میں اور وہاں پر قیام پذیر ہے، اب اس کی ڈیڈ باڈی کو نہیں، یہ مناسب نہیں۔ ایسی فوجی جوان بارڈر کے اوپر شہید ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب ان کو اپنے آبائی گاؤں ہی لے کے جایا جائے گا، ان کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہیں دفن کیا جائے۔ آپ دیکھیں میدان احد مدینے سے کتنا دور ہے، لیکن ان صحابہ کو میدان احد میں دفن کیا گیا، ان کو بقیع لا کے دفن نہیں کیا گیا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ باتیں ہیں جو کہ آنکھوں سے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، تو ہے یہ ایسی باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اس کا دھیان رکھنا ضروری۔ موت کی اطلاع دینا تاکہ جنازے میں سب لوگ شریک ہو جائیں جائز ہے، جیسے اعلان کرتے ہیں، مسجد میں اعلان کر دیا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جنازہ کے پیچھے چلنا مستحب ہے، جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ میت کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو تسلی دینا، تعزیت کرنا مستحب ہے۔ تعزیت کے 3 دن ہوتے ہیں اس شو پر میں، میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو وفات کے دن صبح شام کا کھانا کھلائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ قریب میں انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو صبح شام کا، ہمارے یہاں 3 دن تک کھانا کھلاؤ،
اس کے بعد تیسرے دن وہ دعوت کرے گا، اس کے بعد معاملہ ختم۔ یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ صبح و شام یعنی ایک دن کا کھانا ہے۔ اہل میت 3 دن تک اپنے مکان یا بیٹھک میں تعزیت کرنے والوں کے لیے بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس دوران کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کریں۔ یہ 3 دن بیٹھیں، اب 3 دن کے اوپر نہ بیٹھیں۔ یہ ہماری زبان میں اس کو پھوڑی کہتے ہیں، پھوڑی، پھوڑی، میں اتنا صحیح ادا کر پا رہا ہوں تو اس کو پھوڑی کہتے ہیں، کہ 3 دن تک وہ تعزیت کرتے ہیں اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا حوصلہ عطا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میت کو اصالہ ثواب، میت کو اعمال صالحہ کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ عمل خیر چاہے بدنی ہو یا مالی، دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ اصالہ ثواب جی بڑی 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 ہی اہم چیز ہے، اس کے اندر انسان کو مستعد ہونا چاہیے اپنے والدین کی زندگی میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اصالہ ثواب کے لیے جو جو کام نیکی کے ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کام ہم اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ میت کے لیے نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج یا عمرہ یا قرآن پاک کی تلاوت بخشے، ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ میت والے گھر میں چولہا جلا سکتے ہیں؟ جی بالکل جلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ خدمت خلق میں کوئی کام، مثلا کوئی فلاحی وقف، کوئی مسجد یا دینی مدرسہ بنا کر میت کے لیے ثواب کی نیت کی جائے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں، بہت ہی بڑے کام ہوتے ہیں، بہت ہی بڑے کام ہوتے ہیں۔ بطور مثال کسی بندے نے ایک مسئلہ پوچھا اور آپ نے وہ مفتی صاحب نے مسئلے کا جواب دیا، تو جس بندے نے اس مفتی صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، جس بندے نے مفتی صاحب کو فکر معاش سے بے فکر کیا ہے، جس بندے نے مفتی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک اپنے زمانے کے ایک صاحب تھے، ان کے لیے کثرت سے دعا کرتے تھے کہ انہوں نے سفیان ثوری کا ماہانہ 1,000 دینار مقرر کیا تھا، کہ 1,000 دینار، اور وہ کہتے تھے اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے فکر معاش سے بے فکر کر دیا، اس طریقے سے اللہ آپ اس کو آخرت کی فکر سے بے فکر کر دیں۔ تو پھر ایسا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید بھی سفیان ثوری کی خدمت میں آتے اور ان سے مشورہ کرتے، ان سے پوچھتے، اور لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ میرا جو معاش کا خرچ ہے وہ فلاں بندے کے ذمے ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے، وہ سفیان ثوری کی سند آج بھی چلتی ہے۔ تو کہنے کو تو سفیان ثوری ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے وہ آدمی ہے، تو اس کا صدقہ جاریہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے ہی ایک نماز پہ پڑھی جا رہی ہے، اور نماز جس جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے وہ زمین میرے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے، تو جتنے سجدے کیے جائیں گے اس سجدہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ تو ایسے میت کی طرف سے اپنے والد ہیں، والدہ ہیں، ان کی طرف سے چاہے 5 روپے ہو چاہے 10 روپے ہو، کچھ نہ کچھ ایسا اصالہ ثواب کرے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کا نفع جڑا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کا نفع جڑا ہو۔ فقراء، مساکین، یتیموں، ناداروں کو کھانا، کپڑا یا نقدی دے کر میت کو اصالہ ثواب کرنا۔ اصالہ ثواب ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس لیے کسی خاص دن کی تعیین، کسی خاص طریقے کو عملاً یا اعتقاداً لازم سمجھنا درست نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے یہ خیر الفتاوی، اس کا حوالہ دیا، اب میرے پاس جو خیر الفتاوی ہے یہ تو خیر محمد جلندری صاحب نے خود تو چھاپی نہیں ہے، مخیر حضرات نے چھاپی ہے نا، تو ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے یہاں جو مسئلہ لکھا ہے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب مفتی صاحب کو نہیں ملے گا، اور مفتی صاحب کے جو مخیر لوگ تھے ان کو نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ میت کے لیے اصالہ ثواب سے زیادہ ضروری چیز جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی وہ ہے ادائے حقوق، یعنی میت کے ذمے دوسروں کے قرض، حقوق ہوں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ نفلی اصالہ ثواب سے بڑھ کر ضروری اور اہم ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का जनाजा भी नहीं पढ़ाते जिस पर कर्ज होता, उसका माल उस कर्जे की अदायगी के लिए काफी ना होता। आजकल लोगों में इसाले सवाब का एक ही तरीका रह गया है, देगे चढ़ाना, खाना खिलाना। इस खाने को वो कर्जों से भी मुकद्दम समझते हैं। नीज ये खाना मैयत के तरका से तैयार किया जाता है। हालांकि तरके में तमाम वरसा का हक शामिल है, जिसमें बसा औकात नाबालिग भी होते हैं। सब वरसा की रजामंदी भी जरूरी नहीं समझी जाती। हालांकि तमाम वरसा की रजामंदी जरूरी है, वरना वो खैरात सवाब की बजाय गुनाह का बायस बनेगी। नीज नाबालिग वारिस अगर इजाजत भी दे दे तब भी उसकी इजाजत का शरीयत में एतबार नहीं है। नीज इस खैरात में रिया का ज्यादा एहतमाल होता है। इसकी एक अलामत यह है कि अगर मैयत के लिए खैरात करने वालों को ये कहा जाए तो ये रकम जो इस तरह खाना पकाकर खिलाने में सर्फ होगी, इसमें अमीर और गरीब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और सिर्फ एक वक्त का गुजारा होगा। बजाय इस तरह खर्च करने के यतीम, गरीब और दीगर मुस्तहिक अफराद में बांट दो, ताकि उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात हल हो सकें। इनका चंद दिन गुजर औकात आसानी से हो तो बाज़ लोग तो इसको मैयत के लिए खैरात ही नहीं समझते, क्योंकि इनके यहाँ खैरात वो होती है जिसमें धूम-धाम, भीड़ और इज़्तिहाम हो, लोग आएँ जाएँ ताकि मालूम हो कि खैरात हुई है, वरना क्या मालूम कि खैरात हुई या नहीं। ये तो सरासर रियाकारी है, जिसका कोई सवाब नहीं बल्कि उल्टा गुनाह होने का शदीद खतरा है। अच्छा, चाहे वो कर्ज दे रहा हो और ड्यूरिंग अगर डेथ हो जाए, लाइक एजुकेशन लोन, फिर भी नमाज जनाजा नहीं होती। देखें, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है आपको। किसी बंदे के जिम्मे कर्ज है। सवाल बहुत अच्छा किया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसा सवाल करेगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, बात इतनी सी है कि नमाज जनाजा हो जाती है, चाहे किसी के जिम्मे कितना कर्ज हो। यहाँ बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे, कि जिसके जिम्मे कर्ज होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मैयत की जनाजा नहीं पढ़ाते थे। मतलब ये कि नमाज जनाजा में मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक होता है नमाज जनाजा मुक्तदा का पढ़ना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके जिम्मे कर्ज होता, ठीक है, उसकी जनाजा नहीं पढ़ाते थे। दूसरों से कहते थे तुम पढ़ लो। मतलब ये कि ये एक तरीके की तंबीह है, एक तरीके की ज़जर है, सख्ती है कि आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। सहाबा से कहते थे तुम पढ़ लो, और फिर सहाबा इकराम पढ़ लेते थे। यानी ये एक तरीके की सख्ती है, ज़जर है कि आपने किसी से पैसे लिए और आपको परवाह ही नहीं। लाइन लगी है जी, लाइन लगी हुई है। हज कर रहे हैं, हज पर हज कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पैसे अदा नहीं कर रहे। मेरे एक साथी हैं जो जिन्होंने माशाल्लाह ये मेरा दौर-ए-इफ्तार सारा बनाया। करोड़ों रुपए उनके एक साहब लेके आराम से बैठे हुए हैं और उनको परवाह भी नहीं है। घर भी है उनका बेहतरीन, कई करोड़ों का। गाड़ियां भी वो यानी लाखों वाली तो लेते नहीं है ना, करोड़ों वाली गाड़ियां लेते हैं, लेकिन पैसे नहीं वापस कर रहे। कितने पता किए जिन्होंने? कोई 4-5 करोड़ के, क्या वो पैसे लेके बैठे हुए हैं, और एक आदमी के पैसे नहीं, 5-6 आदमियों के पैसे, जिनमें से एक बंदा खुदकुशी कर चुका। तो अल्लाह ने जान बचाई बड़ी मुश्किल से। उनकी जान बची, वो बंदा खुदकुशी कर चुका, क्योंकि वो इज्जतदार आदमी है, उसने लोगों से पैसे लेके डाले हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि गरीब लोगों ने पैसे दिए, चलो हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, ईमानदार आदमी है, लेकिन लेके बैठे हुए हैं, साहब को कोई परवाह ही नहीं है। कहते हैं हाँ, निकाल लो मुझसे पैसे। भी अगर आपको इतनी परवाह है, आप अपना घर बेचो। आपको इतनी परवाह है, आप अपनी गाड़ी बेच के एटलीस्ट कुछ कर्जा तो उतारो, लेकिन नहीं। तो लोग कर्जा नहीं उतारते। ये एक किस्सा नहीं है, मेरे पास लाइनें हैं, लाइन किताबें भर दूं मैं। इतने वाकयात हैं कि इतनी लापरवाही हैं, दूसरों के पैसे की अदायगी, दूसरों का पैसा लेके बैठे हैं, डिकार भी नहीं लेते, और हैं बहुत नेक, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, बज़ाहिर मेहराब भी बना हुआ है और नमाजी भी हैं, और लेकिन पिछले दर्जे के हराम खाने वाले, और इंतहाई दर्जे के। और क्या कहे आदमी, यानी किसी तरह समझने को, समझाने को, बात मानने को किसी तरह तैयार, जैसे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनके कान पे जो नहीं दिया कि बेईमानी इस दर्जे की है।
تو یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. آپ ایجوکیشن لون کسی نے لیا، ظاہر بات ہے وہ مجبور ہے، اس نے ایجوکیشن لون لیا ہوا ہے تو وہ مجبور ہے اس کے مال میں سے اس کو ادا کیا جائے گا. ذرا سمجھیے، کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی وراثت ہے، اس کی وراثت ہے 1 لاکھ روپے. اس بندے کے ذمے اس بندے کے ذمے قرض ہے 50,000. ٹھیک ہے، تو اس کی جو وراثت ہے وہ 1 لاکھ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، بلکہ اس میں سے 50,000 مائنس ہوگا. ٹھیک، یہ 50,000 مائنس ہوگا تو 50,000 اس کی میراث بنے گی. ٹھیک ہے، یہ 50,000 جو میراث بنے گی یہ تقسیم ہوگی، یہ 50,000 قرض میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسی چنانچہ اب ایک آدمی ہے، اس کی وراثت ہے 1 لاکھ. ٹھیک ہے، اس پہ قرض ہے 2 لاکھ. ٹھیک ہے، اس پہ قرض ہے 2 لاکھ. تو ذہن میں رکھے کہ یہ 2 لاکھ جو قرض ہے، اب اس صورت میں مقتدا اس کی جنازہ نہ پڑے تو بہتر ہے. کہ تنبیہ ہے کہ اس کے قرضہ، البتہ کوئی بندہ کفیل بن جاتا ہے، رسپانسیبل بن جاتا ہے کہ میں قرض ادا کروں گا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، میں چچا ہوں، میں فلانا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، آپ فکر ہو جائے. تو 1 لاکھ تو اس مال میں سے دیا جائے گا اور 1 لاکھ اس کا کوئی اپنی طرف سے قرضہ ادا کرے گا. تو اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس نوعیت کے معاملات ہیں. تو اس کا دھیان ذہن میں رہے کہ انسان اتنا قرضہ نہ لے جو اس کے لیے ادائیگی ممکن نہیں ہے. ایسے ایجوکیشن لون جو ہے اس کا سسٹم ہی اور ہوتا ہے، وہ ڈے بائی ڈے ملتا ہے، ڈے بائی ڈے ختم ہوتا ہے. اچھا، جو کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ میں بھی یہ سسٹم ہے. کریڈٹ کارڈ آپ کو جو لمیٹیشن دیتا ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ کی لمٹ دیتا ہے. اور خاص اماؤنٹ کی جو لمٹ دیتا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا، بلکہ وہ آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ لیتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں لیتا ہے. فار ایگزامپل، آپ کے بینک میں $10، آپ کے بینک میں $10 ہیں اور وہ آپ کو دے رہا ہے $10,000 کی لمٹ، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ وہ آپ کو لمٹ دیتا ہے $1,000 کی، $500 کی، تو ڈیفینیٹلی وہ ادائیگی آپ کے ذمہ لازم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ کو ایگریمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کے اندر اس بات کی شرط ہوتی ہے کہ پرسنٹیج آف انٹرسٹ آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، 1% ہے، 2% ہے، 3%، 4% ہے، انتہائی مانر سا 1%، 2%، 3% انٹرسٹ. اور سود کے اوپر رضامندی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. سود پہ رضامندی ہی سود ہے، لہذا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. البتہ بعض شکے ہیں، علماء اس پہ کام کر رہے ہیں اور کام جاری ہے. فیصل بینک نے کریڈٹ کارڈ جاری کیا ہے، لیکن اس کی صحیح شرعی ترکیب کیا ہے، شرعی صورت اس کی کیا ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو یہ تو بات ہوگی قرض کی. کریڈٹ کارڈ کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، میرے نزدیک نہیں. میں نے اپنے مقالے کے اندر اس کا پورا ایک حصہ بیان بنایا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کسی بھی طریقے سے لینا درست نہیں ہے. بعض لوگ اگرچہ چپکے سے مستحقین کو دینے کو بھی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن رسم پڑنے کی وجہ سے عمومی کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ مستحقین کو دینے سے جتنا ثواب میت کو ملتا ہے اتنا عام کھلانے سے نہیں ملتا. لہٰذا میت کے لیے خیرات کی چند شرائط لکھی جاتی ہیں جن کے مطابق خیرات کرنے سے میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے. پہلی، میت کے لیے جو بھی خیرات کی جائے اس میں یتیم کا مال نہ ہونا چاہیے، ورنہ کھانا کھانے اور کھلانے والے دونوں ہی گنہگار ہوں گے اور میت کو ثواب تو دور کی بات ہے. خیرات مستحقین اور غریب افراد کو دی جائے. مالدار لوگ کھا گئے تو غریبوں کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، خیرات میں دکھلاوا اور نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب کی وجہ گناہ ہوگا اور میت کو ثواب نہیں پہنچے گا.
کیا ہوتا ہے آج کل جی، ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، بعض لوگ تو صرف اس لیے بناتے ہیں جی ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ باہر ملک بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو اطمینان ہو جائے کہ جی ہمارے پیسے جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگے ہیں، اور تو ٹرسٹ والے اس طرح کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر اس طریقے سے کیا جائے یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر خیرات آپ صرف اسی کے پیسے لیں جن جن لوگوں کا آپ پہ بھروسہ ہے، لیکن اگر بڑی ٹرسٹ ہے اور وہ کروڑوں کے اندر ظاہر باتیں کر رہے ہیں، تو کروڑوں تو کوئی ایک اکیلا آدمی عام طور پہ دے نہیں پاتا، تو اس وجہ سے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اس کی گنجائش تو ہے، لیکن مسئلہ آج کل کتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آ، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کو ملٹیپل کرتے ہیں، ایک ہی بندے کی چار چار 6 12 25 30 تصویریں کھینچتے ہیں، اس کی قریب سے دور سے اس طرح کر کے تصویریں کھینچتے ہیں، اور 10 بندوں کو خیرات دے کے، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن کے 2 3 لوگ میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ فاؤنڈیشنز کے لوگ کس نوعیت کے ہوتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، تو بہت ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلانی فاؤنڈیشن، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کولیبریٹ کریں گے، اور کیلیبریشن کر کے ہم یعنی ہم دونوں جوائنٹ کرتے ہیں، اور پھر جوائنٹ کر کے ہم جو ہے فلاں علاقے میں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ میڈیا ٹیم منگوائی، اور میڈیا ٹیم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ تقریباً 100 جیکٹس تھیں، اور ان میں 100 پیکٹ کھلونوں کے تھے، اور 100 پیکٹ کھانے کے تھے، یعنی 300 پیکٹ، ٹوٹل 300 پیکٹ، یعنی اس کا ایک جوائنٹ بنا کے ایک ایک فیملی کو دینا تھا، اور کہنے لگی کہ وہ یہ ہم نے 100 تو وہاں پر دیے، لیکن 100 ڈسٹریبیوٹ کرتے کرتے پورا دن لگ گیا، 9 سے لے کے 5 تک وہاں پر پورا دن لگا ہے، اور اس کی ہزاروں تصویریں بنائی گی، ہزاروں تصویریں بنائی گی، ہمیں 100 پیکٹ کہتے ہیں، یہ اتنا ہے کہ کل ملا کے زیادہ سے زیادہ جو ملا کے بنے گا وہ 50,000 کا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، میڈیا کو کتنا دیا؟ جو میڈیا کو اس ایک دن کا جو 2 فوٹوگرافر آئے تھے ان کو 1 لاکھ ان کو دیا، ٹھیک ہے، اور آ، اس کی تنخواہ ہے، اس کی تنخواہ ہے، یہ ملا کے ڈونیشن بنا 5 لاکھ کا، یہ 5 لاکھ کا ڈونیشن کیا، کتنے کا ہوا؟ صرف 50,000 کا ہوا، اور 50,000 کا بھی یہ باہر کے اعتبار سے اگر ہول سیل کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا تو محض یہ 10,000 کا ڈونیشن تھا، 10,000 کا ڈونیشن 5 لاکھ کا شو ہو رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ کیا ہے کہ میڈیا کی گاڑی آتی ہے اور یہ آتی ہے، 10,000 آپ ڈونیٹ کرنے چاہ رہے ہیں، اور آپ 5 لاکھ کا خرچہ کر رہے ہیں 10,000 ڈونیٹ کرنے کے لیے، واٹ از دس؟ کیا مذاق ہے یہ؟ صدقات کے ساتھ مذاق ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتا کہ کوئی اعتماد والے لوگ ہوں، میں بار بار کہتا بھی نہیں ہوں، لوگ کہیں گے پہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید لوگ میرے پہ اعتبار کریں، مجھے پہ بھروسہ کریں، میں ایسے ویسے کام نہیں کرتا ہوں بھائی، میں اب صرف ایک مسئلہ بتانے کی حد تک بتا رہا ہوں، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک کار خیر ہے، قرآن مجید کی تلاوت الگ عبادت ہے، ان دونوں کو ضرور اکٹھا کرنا، یعنی کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، اور فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانا نہ دینا ایک ناجائز رسم ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ بعض جگہ دیگوں کے پاس قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یہ بھی ایک ناجائز رسم ہے، نیز اس میں قرآن مجید کی بے ادبی ہے، دیگیں پک رہی ہوں اور قاری صاحبان کو وہیں بلا کر پڑھوایا جا رہا ہو، کیسی غلط بات ہے۔ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کی صورت تو یہ ہے کہ فقراء مساکین کے ساتھ نقدی کی شکل میں تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکے، ورنہ بسا اوقات ان کو علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے نہیں ہوتے، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، ان کو عمدہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان ضروریات کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ ایک ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلط فہمی، میں چونکہ امام مسجد ہوں، مجھے تعزیت کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، تو لوگ دیکھتے بھی ہیں اور پھر اعتراض بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ٹائٹ والا
کہ مفتی صاحب آئے اور انہوں نے دعا بھی نہیں کروائی۔ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے، جس گھر میں غمی ہو ان کے پاس جا کر جس گھر میں غم آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کر میت کے متعلقین کو تسلی دے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے، صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر سنا کر ان کو صبر کی ترغیب دے اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے، ترغیب دیتے۔ تعزیت کے وقت یہ الفاظ اس طرح کہنا: ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ بالفاظ میں اعظم اللہ اجرک وَأَحْسَنَ عزاءک وغفر لمیتک، کہ 3 دن کے اندر اندر مسنون ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ تعزیت 3 دن کے اندر مسنون، البتہ کوئی شخص موجود نہیں تھا، بعد میں آیا تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن دوران تعزیت بار بار ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا تعزیت کے لیے جانے والوں کو کا دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا اور دیگر حاضرین کا بھی ان کی پیروی میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والوں پر ملامت کرنا سراسر ناجائز اور بدعت ہے۔ اس طریقہ کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ سبق ہمارے یہاں تک رہے گا آج۔ اس کے بارے میں اگر کوئی کسی کو سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔